نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ 6 رکوع تیسرے اس پارے کے ہو گئے ہیں، تو اس کے آگے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں بہت سارے معاملات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے رب کریم نے۔ رب نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگو ایمان والو، اذا جب تداینتم لین دین کرو تم بدین الی اجل مسمی، آپس میں قرض کے ساتھ، یعنی ادھار لینا دینا تم کرو ایک مدت تک، الی اجل مسمی ایک مدت تک، فاکتبوہ پس اس کو تم لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے درمیان تمہارے لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ۔ ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، پس چاہیے کہ وہ لکھا دے جو اس کا والی ہے، وہ چاہیے کہ اس کو وہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق کہ اس پر حق ہے، یعنی جو لکھنا ہے تو جس پر حق بنتا ہے وہی یا خود لکھے یا لکھوائے۔ ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی یا کسی بھی چیز کی۔ فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہو، اللہ جی وہ شخص، علیہ الحق کہ اس پر حق ہے، سفیہن بے وقوف، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع اور نہیں یا طاقت رکھتا، ان یمل یہ کہ لکھوائے، تو پس چاہیے کہ ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جو اس کا والی ہے عدل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب تم آپس میں ادھار یعنی قرضہ لینا دینے کا معاملہ کرو تو اس وقت تم اس کو لکھ لیا کرو۔ ایسے نہیں کرو کہ ہم نے آپ کو دے دیا تو ہمیں آپ اتنے مدت کے بعد دے دینا، یا ایسے نہیں، بلکہ تم اس کو لکھ لو کہ کتنا قرضہ میں نے اس کو دیا اور یا اس نے لیا۔ تو جب لینا ہے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں کو چاہیے کہ اس کو لکھ لے، اور چاہیے کہ لکھائے تمہارے درمیان جو ہے وہ لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ یعنی پھر اگر آپ خود نہیں لکھ رہے ہیں تو اس میں ایسا کریں کہ کسی سے لکھوا لیں، اور اس طرح لکھوائیں کہ جو لکھنے والا ہے وہ پورا پورا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ نہ ہو کہ لکھوانے والا یا جس نے قرضہ دیا ہے وہ نہیں جانتا، وہ تحریر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو کوئی اور لکھ رہا ہے، اس کو ذمہ دار دی ہے لکھنے کی، تو لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ نہیں لکھے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ولا یابا کاتبن، اور انکار بھی نہ کرے لکھنے والا، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھے عدل و انصاف کے ساتھ، لکھنے سے انکار نہ کرے، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، وہ لکھے جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی جو طریقہ اللہ نے سکھایا ہے اس طریقے پر ہی لکھے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ فلان ٹائم پر فلان جگہ پر ان لوگوں نے آپس میں لین دین کیا ہے، اس بندے نے اتنا قرضہ اس کو دیا، اس نے اتنا قرضہ لیا، اتنی مدت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ تمام جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے، لیکن بعد میں وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا اور رنجشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور پھر نوبت لڑائی جھگڑے تک اور مقدموں تک جا پہنچتی ہے اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیل یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان تمام فسادوں سے، رنجشوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کوئی فرض واجب میں نہیں لیکن یہ سنت میں آئے گا، لیکن اس کی اہمیت و افادیت سے کسی کو انکار نہیں کہ اس کو لکھنا کا فائدہ کتنا ہے، اور وقت اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور پھر جس طرح اللہ نے سکھایا، یعنی اللہ نے کیا سکھایا کہ اللہ نے عدل و انصاف سکھایا۔ اللہ نے فرمایا کسی کا حق نہیں مارنا، صحیح طریقے سے لکھنا ہے، اور لکھنا ضرور ہے، لین دین کے وقت لکھنا ہے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور پھر چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص کہ اس پر حق ہے، یعنی جو لکھوا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ قرضہ ایک بندہ دے رہا ہے تو دوسرا اور کوئی لکھوائے، نہیں، وہ ڈنڈی بھی تو مار سکتا ہے۔ جس کی چیز ہے، وہ جس پر حق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میرا یہ اتنا مال ہے، اتنا قرض ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو اس طرح سے لکھو، تو وہ لکھوائے، اس پر حق ہے، یعنی حقدار وہ ہے، وہ لکھوائے۔ اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو اسی طرح لکھے، جتنا مال ہے، جتنے پیسے ہیں، رقم ہے، جو چیز بھی ہے اتنی ہی لکھے، اس کو کمی بیشی نہ کرے۔ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا اپنا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ رب یعنی وہی ہمیں دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری پرورش بھی وہی کرتا ہے کہ رب پالنے والا۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی کرے، مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کمی پیشی اس میں سے نہ کرے لکھنے میں، کہ کوئی اس کے اتنا دیا اور اس سے تھوڑی سی دوستی کے عوض کہہ دیا کوئی بات نہیں اتنا کر لو، چلو میں اس کو کہہ دوں گا، نہیں، یہ سب غلط ہوگا۔ پورا پورا جس طرح قرآن نے سکھایا ہے، اللہ نے حکم دیا، اسی طرح لکھنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہے، سفیاً، وہ بے وقوف ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، یعنی جس کا مال ہے اس کی عقل اتنی صحیح نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، یا وہ کمزور ہے، یا وہ اتنا بوڑھا ہے، نادان ہے، اس کا عقل کام ہی نہیں کرتی ہے، اتنا کمزور ہے، تو پھر وہ شخص لکھائے جو اس کا پھر آگے سے والی وارث بنتا ہے۔ یا کوئی بچہ ہے، بہت چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا ابھی تک، باشعور نہیں ہوا، تو اس کے لیے، یا وہ کمزور، جو ذہنی طور پر کمزور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہے، تو ان ساری کمزوریوں کے باعث جو اس کا والی وارث ہے، جو بنتا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ اس لین دین کے معاملے کو لکھوا لے۔ اولا یستطیع ان یمل، یا اس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ایو ملا کے وہ لکھوائے، یعنی وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، کمزور ہے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے، لکھوا ہی نہیں سکتا، تو اس وقت چاہیے کہ وہ بندہ لکھے جو بڑے عدل والا، انصاف والا ہو۔ ہوا فل یملل ولیہ بالعدل، پھر چاہیے کہ اس کا جو والی ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی اس کے جو ورثہ ہیں، والی ہے جو اس کے قریب ہے، یا جس کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت سارے حقوق بھی تو ہے، تو اس کے بعد کون وارث بنتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، تو اس کا باپ نہیں ہے، تو اس کا پھر دادا وارث ہوگا، دادا لکھوائے گا، یا اس کا چچا لکھوائے گا، یا گھر میں سے کوئی اور رشتہ دار عزیز و اقارب جو قریب بنتے ہیں اس کے، وہ لکھوائیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اس تحریر کو کروائیں۔ اور پھر کیا کرے، وَاسْتَشْہِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدینی من رجالکم، پھر چاہیے کہ تم دو گواہ بنا لو تمہارے مردوں میں سے، پھر دو مرد گواہ چاہیے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہ لے لے، اگر کوئی لکھنے والا نہیں موجود تو گواہ بنا لے۔ پہلی بات تو ہے کہ لکھوائیں، اور لکھنے والے بھی گواہ، لکھنے والے کے معاملہ جب ہو تب بھی گواہ چاہیے، اور اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو پھر تو لازماً گواہ چاہیے۔
تو پھر کیا کرو، 2 گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو تمہارے مردوں میں سے، 2 مرد جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے وہ ہوں اس وقت لیتے دیتے وقت، تاکہ وہ کل کو گواہی دیں، اور مرد بھی وہ ہوں، فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر نہ 2 مرد میسر ہوں تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد ہوگا، 1 مرد ہوگا اور 2 عورتیں ہوں گے، ممن تردون من الشہداء، یہ لوگ وہ ہوں گے مرد اور عورتیں جن کو ماحول معاشرہ یا آپ لوگ جو لکھنے والے ہیں پسند کرتے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ان کے کردار بڑے اچھے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا کردار بڑا اچھا ہے، مول معاشرے میں ان کا مقام ہے، تو ان لوگوں کی گواہی چاہیے، ہر ایرے گہرے کی نہیں، بلکہ جس کا پہلے کردار بھی دیکھا جائے گا، اس کے حالات دیکھے جائیں گے، اس کا مول معاشرے میں مقام کیا ہے، لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، کہ جس کا اوپر بندے کو بھروسہ ہو کہ یہ بندے اچھے ہیں، نیک ہیں، غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ مرد اور عورتیں ان کو گواہ بنا لو، 2 مرد گواہ کر لو، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اب 2 عورتوں کو گواہ کیوں بنانا ہے؟ اس لیے بنانا ہے کہ ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، فتذکر احدہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد کروا دے، یعنی عورت، اب یہاں پر نام نہاد مولویوں نے اس جملے کا معنی کچھ اور لے لیا، انہوں نے ہر معاملے میں عورت کو کہا کہ وہ آدھی ہی عقل ہے اس کی، یا پھر کہا کہ اس کی عبادت کا درجہ آدھا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے ایک تو یہ فرمایا کہ ہر معاملے میں عورتوں کا بھی ایک کردار ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، تو اگر ایک عورت بھول گئی تو دوسری اس کو یاد کروائے کہ ہاں ہم نے یہ گواہی دینی ہے، اس طرح معاملہ ہوا تھا، تو اس کا یاد کروانا بھی گواہی بن جائے گا، جبکہ مرد اگر بھول جاتا ہے تو اس کو دوسرا مرد یاد کروائے تو اس طرح سے گواہی اس کی نہیں قابل قبول کی جائے گی، تو یہاں 2 عورتوں کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اور گواہوں کو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، یعنی گواہی دینے کے لیے جب بلائے جائیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہوا تھا، اب آپ نے اس پر گواہی دینی ہے، یا ہم یہ معاملہ کرنے لگے ہیں تو اب آپ آ جائیں، گواہ بن جائیں، گواہ بن جائیں، تو گواہ بننے کے لیے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، جب گواہ بن گئے تو دوبارہ گواہی کی ضرورت پیش آئے کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا، تو گواہی دینے سے بھی انکار نہ کرے، کیونکہ اس طرح وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور نہ تم سستی کرو، یہ کہ لکھو تم اس کو چھوٹا یا بڑا، یعنی لکھنے میں تم کو سستی نہیں کرنی چاہیے کہ چلو جی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے ہی تو ہیں، لو جی ہمیں کوئی بے اعتباری ہے آپ پر، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، ہم بڑے گہرے دوست ہیں، ہم بڑی پرانی بہنیں ہیں، دوستیں ہیں، تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، قرآن کا حکم ماننا ہے، فرمایا کہ سستی نہ کرو، لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا ہے، او کبیرن یا بڑا ہے، الی اجالی، اس کی مدت تک، کہ اس کی میعاد کیا رکھی آپ نے، کتنا حساب کتاب رکھا ہے، تم نے اس کو لکھ لینا ہے، لکھنا ضروری ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے، بہت انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں اللہ نے حکم دیا ہے، اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت انصاف یہی ہے کہ تم لوگ لکھ لو اور گواہ بنا لو، وَأَكْمَامُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى، اور بہت محفوظ رکھنے والی گواہی کو آسان طریقے سے، یعنی بہت گواہی جو ہے یہ سیدھا رکھنے کے لیے، اس معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے گواہی ہے، اور بہت قریب ہے کہ تم اس میں اللہ ترتابو، شک میں نہیں پڑو گے، یعنی گواہی کا اتنا فائدہ ہوگا، گواہ اچھے ہوں،
ان قابل اعتماد ہوں، اچھے کردار والے ہوں، ان کا ایک مقام ہو، تو پھر جب وہ گواہی دے تو یہ بات آپ کے معاملے کو سیدھا رکھے گی، بگڑنے نہیں دے گی۔ یہ بہت قریب ہے کہ پھر تم کو شک نہیں پڑے گا کہ پتہ نہیں فلاں تاریخ کو دیا تھا، پتہ نہیں ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا، یا میں نے اتنا ادا کر چکا ہوں، اتنا ابھی رہتا ہے۔ تو اس طرح تم شک میں نہ پڑو گے، بلکہ لکھت پڑھت کر لو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، تو یہ فرمایا کہ تم اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، سستی نہ کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے سستی کی، تحریر لکھنے میں سستی کی ہے اور مغالطوں میں پڑ گئے ہو تم، تو یہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت یہ ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی اگر اس نے اتنا مال دیا تھا، اس نے لکھا نہیں ہے اور مال ضائع ہوگا، تو ضائع اگر ہو گیا تو پھر اب اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے، یعنی اس نے مال اس کو نہیں دیا، ضائع ہو گیا، اب اس نے انکار کر دیا، پھر وہ لینے والا جو ہے اب کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس نہ لکھا ہوا ثبوت ہے نہ گواہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اگر اس نے، جس کا وہ مال ضائع ہو گیا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس نے کوئی اس کے لیے بد دعا بھی کی کہ اس نے میرا اتنا مال تھا، کھا لیا، انکار کر دیا، تو اس بندے کی بد دعا بھی اس کے حق میں جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تعمیل نہیں کی، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے اپنی عقل لگائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مال بھی ضائع گیا اور اس کے حق میں اس کی بد دعا تک کو بھی قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ اس نے اپنی عقلیں لگائی، کوئی بات نہیں جی کر لیں گے جی، ہمیں آپ نہیں ہے جی ہم تو ادھر ہی رہے، ہم کون سا نہیں جانتے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ تو یہ اپنی عقلیں نہ لگائے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس کو لکھ لو، اور لکھ لینا چاہیے اور گواہ بنا لینے چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی عقل کو آگے کر لیا، اس لیے آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا، کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ اس طرح سے آپ کو لکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک بات ضمناً آ گئی کہ ایک مثال کے طور پر قربانی کا معاملہ آتا ہے، تو جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 حصے بھی تول کر بالکل صحیح ہم وزن کر کے جو ہے 7 حصے بنانے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے اندازے چلے کوئی بات نہیں، آدھا کلو آپ کی طرف چلا گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کھا لیں ہم کھا لیں، اپنے ہی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم ایک دوسرے کو ہمدردی اور پیار اور چاپلوسیاں دکھانے لگتے ہیں، تو اللہ کا حکم چھوڑ دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اپنی عقلیں لگا لی، تو اس کی کہتے ہیں پھر اگر کسی نے گوشت تول کر برابر تقسیم نہیں کیا، کمی پیشی کی، لاپرواہی کی، سستی کی، تو ان میں سے کسی ایک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ بھی تول کر برابر برابر وزن کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ لکھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم کو جو ہے اس کو اہمیت دیں، اپنی عقل کو نہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ تجارت ہو حاضرتا حاضر، تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، یعنی لیتے دیتے وقت اگر تمہارے پاس تمہاری چیز موجود ہے، تجارت حاضر ہے، صرف وہ تبادلہ کیا جاتا ہے، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نہیں لکھتے۔ اللہ تکتبوہا، یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، تم نہیں لکھنا چاہتے کہ ہم نے ادھر سے گندم دی ہے، ادھر سے ہم نے کچھ دوائیاں خرید لی، ادھر سے ہم نے سبزیاں بھیجی، وہاں سے ہم نے کوئی اور چیز برتن خرید لیے، جیسے ملکوں میں تبادلہ ہوتا ہے، کمپنیوں میں ہوتا ہے، ٹھیکیداروں میں ہوتا ہے، چھوٹے موٹے کاروباروں میں ہوتا ہے، چھوٹی دکانوں سے لے کر بڑی دکانوں پر تک، چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے کاروبار تک، میں نے اس کو کپڑا دیا، اس نے مجھے پیسے دیے، تو یعنی یہ ہوا تبادلہ، یہ تجارت ہوئی، یہ تبادلہ۔ اور نگد لین دین ہے، اس کو نگد لین دین کہتے ہیں۔ تو جب نگد لین دین کر لیا تو پھر اگر آپ اس کو نہیں لکھنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اشہدوا اذا تبایعتم، گواہ وہاں بھی بناؤ
گواہ تم بناؤ جب تم لین دین کرو، تاکہ کل کو یہ نہ کہو میں نے تو اتنا دیا تھا تم نے اتنا دیا۔ تو اس وقت بھی گواہوں کو بنا لینا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے جب تم آپس میں لین دین کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، یعنی پھر تم لوگ عدل انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑو، لکھنے والے کو تکلیف نہ دو۔ لکھنے کی تکلیف کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ کہ لکھنے والے کا معاوضہ دو، اس کو کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرو، اس کو پیسے دو، اس نے ٹائم نکالا ہے، آپ کا کام کیا ہے، کام کرنے کی اجرت ہے، اس کو تکلیف نہ دو کہ اس کو اذیت نہ دو کہ اس کا بھی ٹائم قیمتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کتنا ضرورت مند ہے یا اس کا ذریعہ معاشی یہ ہو، تو اس لکھنے والے کو بھی آپ نے کچھ دینا ہے، اور اس کو تنگ نہیں کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اتنا لکھو، نہیں، جتنا حق ہے، جتنا عدل انصاف کے ساتھ مال ہے، جو چیز صحیح ہے وہی لکھوانی ہے۔ لکھنے والے پہ زور دے کے نہیں کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو، نہیں، جو حاضر موجود چیز ہے، جو حالات ہیں، ماحول ہے، عدل ہے، انصاف ہے، جتنا مال ہے، جتنے پیسے ہیں، اتنا ہی لکھوانا ہے، اور نہ ہی گواہی کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، یعنی جس کو آپ گواہی کے لیے لا رہے ہیں اس کا آنے جانے کا خرچہ، کرایہ وغیرہ دیں، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو عزت سے لے کر آئیں، عزت سے چھوڑ کر آئیں، محفوظ طریقے سے۔ وہ گواہی کی بڑی اہمیت ہے، یہ گواہی لینے دینے میں ہو، مقدمات میں ہو، کیسوں میں ہو، اور جو معاملات ہیں اس میں بھی ہو، تو اس گواہ کی جو ہے ان کو پوری سیفٹی دی جائے، اس کا بھی خرچہ دیا جائے، اس کو لانے لے جانے کا خیال رکھا جائے عزت کے ساتھ، اور اس کے خرچے کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ تم نے مطلب کہ لکھنے والے کو تکلیف دی اور گواہ کو تکلیف دی، نہیں دینی چاہیے، اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، پس بے شک یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، یہ گناہ ہے تمہارا، یہ سخت نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھایا ہے تم کو، یا سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا وہ بھی دیکھتا ہے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر ہو تم سفر پر، اگر تم سفر پر ہو، ولم تاجد، اور نہیں پاتے، کاتبن کو لکھنے والا، فارحان مقبوضہ، تو پھر کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، یعنی تم سفر میں ہو، تجارت میں ہو، بڑے بڑے اس وقت ابھی حالات اور ملک الگ الگ ہیں، مسئلہ سب کے لیے ہوتا ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، کہیں یہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں، کہیں نہیں میسر ہوتی ہیں، اس وقت تو زیادہ ہی تھی، تو یہ ہے کہ سفر کر رہے ہیں، تجارت کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کر رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، لینے دینے کی آپس میں قافلوں میں ہیں، تو اب آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے، وہ آپ کو مال چاہیے یا پیسے چاہیے یا کسی کے ساتھ بھی تو معاملہ کرنا ہے، تو آپ کو ضرورت پڑ گئی، تو جب ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کے پاس اس وقت کوئی بندہ لکھنے والا نہیں ہے، قرضہ لینا ہے تو لکھنے والا کوئی نہیں ہے، سفر ہے، تو اس وقت کیا کرو، فارحان مقبوضہ، تم گروی کر دو، یعنی قبضہ کر دو کوئی چیز، یعنی آپ اس وقت آپ کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی زیور ہے، فیملی ہے ساتھ، اس کا زیور ہے، یہ مرد ہے، ان کی چاندی کی گٹھی پہنی ہے، یا وہ تجارت کا مال کچھ اس کے پاس ہے، وہ کچھ سامان ہے، تو وہ اس کے پاس گروی کر دو، رکھ دو امانتاً، یہ امانتاً رکھنا ہے، تو پھر جب فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر جب امن میں آؤ تم، تو بعض تمہارا بعض کے ساتھ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر چاہیے کہ لٹا دے اس کی وہ امانت اس کو، یعنی پھر جب امن میں آ جائیں، اچھی جگہ پر پہنچ جائیں، اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں، یا حالات میسر ہو تو آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو آپ نے ان کو پیسے دے دیے، اپنی چیز کو واپس لے لیا، اور وہ جو چیز امانتاً رکھوائی اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ اس چیز کو سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، اس کو امانت سمجھ کر ہی اپنے پاس رکھے، اور جب ادائیگی ہو گئی تو پھر اس امانت کو دوبارہ لوٹا دے جس کی وہ امانت ہے۔ اور یہ گروی کرنا جو ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ہے، کہ اگر کوئی
چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ آپ چیز رکھوا کر دوبارہ وہ پیسے دے کر اپنی چیز واپس لے سکتے ہیں، اور وہ امانت اسی طرح رکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا اپنا رب ہے، یعنی ہر حال میں یہ معاملات لین دین کے ہیں، بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، اور پیسہ اور یہ سامان وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان لڑکھڑا بھی جاتا ہے اور کمزوری بھی ہے انسان کی، تو اس لیے بار بار کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے جو اس کا رب ہے، یعنی اللہ تو ہے ہی نا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک ہے، خالق ہے، تو رب ہے اس کا بعد ساتھ ساتھ بتایا کہ وہی تم لوگوں کو پالتا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کچھ آپ کو دیتا ہے، تو تمہیں اس سے ڈرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، گواہی کو نہیں چھپانا، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور نہ اس شخص کو جو چھپاتا ہے اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی وہ شخص چھپاتا ہے تو پھر اس کا دل کالا ہے۔ جو گواہی ہے اس کو چھپانا نہیں ہے کہ گواہ کون تھا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یا گواہی کو چھپا دیا، لا علمی کا اظہار کر دیا، جو بھی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل جو ہے وہ کالا ہے، اس کا یعنی اس کے اندر نیت اچھی نہیں ہے، اس کی نیت اچھی نہیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو، تھوڑا لکھتے ہو، زیادہ لکھتے ہو، ایمانداری سے لکھتے ہو، نیک نیتی سے لکھتے ہو یا بد نیتی سے لکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سب کو جانتا ہے، کیونکہ جو کوئی اچھے عمل کرے گا اس کا وہ صلہ پائے گا، اور جو کوئی غلط نیت سے کرے گا اس کی وہ سزا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس قرآن کے نور سے سینہ روشن منور کر دے، ایمان پر استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرے پارے کے بھی 7 رکوع گئے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان تبدوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہاری جانوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے، بہی، اس کا، بہ اللہ، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، جانوں میں ہے، چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ فیغفر، پس بخشتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب وہ جانتا ہے، وہ پانی کے قطرات ہوں، پانی کی تہوں میں بہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، وہاں بھی روزی ان کو وہی دیتا ہے، وہ سب ان کو جانتا ہے۔ پانی کی تہوں میں جو ہے وہ بھی، جو فضاؤں میں ہے، جو ہواؤں میں ہے، ذرات میں ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو دلوں میں انسان کے گزرتا ہے، حیوان کے، حشرات، نشرات، چرند پرند، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے سب کا، اس نے خود بنایا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ زمینوں میں، آسمانوں میں کون کیا کر رہا ہے، کون عبادت میں ہے، کون ریاضت میں ہے، کون اصلاح کر رہا ہے، کون فساد پھیلا رہا ہے، سب جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے تم ظاہر کر دو یا تم اس کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ سب جانتا بھی ہے، اور یحاسبکم بہ اللہ، تم سے حساب بھی اللہ تعالیٰ اس کا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے، اور پھر جس کو چاہے یا پھر بخش دے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت بے چین اور بے قرار ہو گئے،
اور بہت غمگین بھی ہو گئے اور بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک جو احکام ہمیں آپ نے دیے، نماز، روزہ، حج، جہاد نازل ہوئے، جتنے بھی احکام ہم نے ان پر عمل کر سکتے تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھبرا گئے تھے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرتے ہوں کو سہارا دیا، پھسلتے ہوں کو تھام لیا، فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو کہ جیسا انہوں نے کہا تھا، سورہ بقرہ کے ابتدا میں آتا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا سمیعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا ہے اور نہیں مانا، لیکن سن تو لیا ہم نے لیکن ہم مانتے نہیں، بلکہ شیوا تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون و چرا عرض کر دو سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا ہادی برحق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم ہم کر دیا اور زبان پر جاری ہو گیا سمیعنا و اطعنا، سبحان اللہ، سن بھی لیا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی۔ تو جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل لگ رہا ہے ہمیں، تو اس وقت رب کریم نے سبو قدوس نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو، امان الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ فرمایا رب کریم نے بلکہ تم یہ کہو کہ ایمان لائے ہیں رسول بھی ایمان لائے، یعنی وہ بھی تو مانتے ہیں کہ ان پر میں احکام نازل فرما رہا ہوں، کتاب نازل فرما رہا ہوں، تو ایمان لائے رسول اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی رسول بھی اس چیز کو مانتے ہیں جو رب کریم نے ان کو عطا کیا ہے، اور سارے اہل ایمان بھی ایمان لائیں اس پر، رسول بھی ایمان لاتے ہی ہیں، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا جاتا ہے، جو احکام نازل کیے جاتے ہیں، جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، تو وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ سارے ایمان والے بھی ایمان لائیں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، یعنی ان باتوں پر، سرکار کے فرمان پر جو احکام اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ اور کل آمانا، کہیں کہ کل آمانا، ہر اس چیز پر ایمان لائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم ہر اس چیز پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور ہم نہیں فرق کرتے بین احد من رسل، کسی ایک میں، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک پر فرق نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ اگر ایک بھی رسول کا یعنی نبی کا انکار کر دیا جائے تو ایمان کا عمل نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور سب ایمان والے بھی ایمان لائیں، اور ہر اس چیز پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور کسی میں فرق نہ کریں کہ ہم ایک کو مانتے ہیں، جیسے یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، تو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام پر یا عزیر علیہ السلام کو یہ اتنا نہیں مانتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، یہ ایمان نہیں ہوگا، بلکہ سب کو ماننا ہے، سب کو مانیں گے تب ایمان کامل ہوگا۔ اور کہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور بولو کہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، بے شک تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندھائی اہل ایمان کی، ان کو بخشش مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور فرمایا اپنے رسول کے ساتھ مضبوط بھی رہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی جان کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی جان سے بڑھ کر، یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت پر، جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو اس لیے جب اللہ نے احکام دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ بھی کھول رہا ہے اور آپ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا، جتنا آپ اٹھا سکو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہا ما کا سبت، اس کے لیے جو کمایا اس نے، علیہ ان پر ہے، مکتسبت، جو کمایا انہوں نے، یعنی جس نے جو کمایا ہے، یعنی کمائیاں اچھی کمائیاں کی، عمل کیے، تو جس نے جو کمایا وہ اس کی جان پر ہے، وہ اس کی جان پر ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا صلہ پائے گا، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے پائے گا۔ کسی نے اگر کوئی بری کمائی کی ہے تو اس کا عذاب اس کو چکھنا ہے۔ تو بلکہ یوں کہو ربنا لا تؤاخذنا، رب کے حضور دعا مانگو، ربنا، اے رب ہمارے، رب طریقہ بھی سکھا رہا ہے، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا، نہ تو پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، کہ یا اللہ تو ہمیں نہ پکڑ، ہم بھول جاتے ہیں، ہم پھر جاتے ہیں، ہم توبہ توڑ دیتے ہیں، تو بھول ہم سے ہو جاتی ہے، تو ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطائیں کر دیں، تو ہم سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، پر تجھے تیری کریمی کا، رحیمی کا واسطہ تو ہماری پکڑ نہ کر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈال ہم پر، اسرن، بوجھ، یعنی ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال گناہوں کے، اور ایسے بوجھ کما حملتہ، کہ جیسا تو نے ڈالے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، کہ ان کی نافرمانیاں ہوئیں، پھر ان پر ایسے بوجھ ڈالے گے، عذاب آئے گے، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی کی کس طرح سے پکڑ ہوئی، طوفانوں سے، ٹڈیوں سے، خون سے، چیخوں سے، زلزلوں سے۔ تو یا اللہ ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پر، پہلی قوموں پر، یعنی عذاب کی شکل میں ڈالا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، نہ بوجھ ڈالنا ہم پر ایسے کہ جس کی ہم طاقت نہیں ہے، یعنی وہ ہم جس کی طاقت نہیں رکھتے، مثلا ہم سے وہ کام نہ ہو، وہ غلط کام، وہ گناہ سرزد نہ ہو، ہمیں بچا کے رکھ، کہ ہم ان کی طاقت، یعنی اس کے پھر عذاب کی سزا کی ہم طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں بچا کے رکھ، ہمیں بچا لے، کہ بلا تو حملنا ما لا طاقت لنا، کہ جس کی ہمیں اٹھانے میں کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، درگزر فرما ہم سے، ہمیں معاف کر، کیونکہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا، پس تو ہی ہماری مددگار ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، مدد بھی ہماری تو ہی کرنے والا ہے، کافروں سے جہاد کرتے ہیں، ہر وقت کافروں سے برسر پیکار رہتے ہیں، تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہی ہمارا دوست ہے، ہم پر رحم فرما، اور ہم کو بخش دے، اور ہم سے درگزر فرما۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندے کو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں تو کہتے ہیں بندہ کو رب تعالیٰ اپنے بندے کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، یوں مانگا کرو کہ میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے کہ جب کریم کے در دولت پر ہم دستک دیتے ہیں، اور بہت کریم سہی اور نہایت سہی گدائے بے نوا کو کہیں کہ آ مجھ سے مانگ، کہ رب کہتا ہے کہ آ مجھ سے مانگ، تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص و نیاز اور سوز و گداز سے عرض کرے گا تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی، دینی، دنیاوی، ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیت مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، فقط ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات
دعائیہ شکل میں ان کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہو سکے تو نمازوں کے ساتھ پڑھیں، ایسے دعائیں مانگتے ہوئے ان آیات کو یاد کریں اور پڑھیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا خود سکھائی ہے، یہ قرآن میں دعا ہے، یہ جامع دعا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیات مجھے عرش عظیم کے جو نیچے خزانہ ہے وہاں سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں قرآن کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان روشن اور منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت ایمان پر عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مبارک ہو آپ کو کہ آج آپ کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی، مختصر ہم نے کر دی، کیونکہ تفسیریں تو ہم کون ہیں کرنے والے، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے 12 سال میں 12.5 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل سیکھا، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ، کہ وہ سیکھنے والے اور سکھانے والے جو ہیں وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ تو مکمل دین ہیں، ہم تو جو ہے کچھ بھی نہیں، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے در صف اول کے ساتھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے 12.5 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا، اور اس پر پھر شکرانہ ادا کیا۔ ہم تو گناہ گار ہیں، بس یہ ہے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، تو ہم ان کی سنت پر چل رہے ہیں۔ تو آپ نے سیکھا اور شکرانہ ادا کیا، اونٹ ذبح کیے اور سارے اہل مدینہ کی دعوت کی آپ نے اس خوشی میں کہ آج سورہ بقرہ میری مکمل ہوئی ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آج آپ کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینے روشن کرے، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔